کیونکہ رمضان کو اس کے حق کی ادائیگی کے ساتھ گزارنا ضروری ہے، اور رمضان کا حق یہ ہے کہ ہم رمضان کو پاک صاف طریقے سے گزاریں، اور رمضان المبارک میں عبادتوں کا اہتمام کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، خاص کر کے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے۔ اور دیکھیے صرف رمضان ہی میں نہیں، اللہ تعالیٰ رمضان دیتے ہیں مشق کے لیے کہ 9-11 مہینے جو میرے بندے مجھ سے دور رہے، اور 11 مہینے انہوں نے جو اپنے آپ کو دنیا سے ملوث کر کے اس کی گندگی اپنے اوپر ایک طرح سے لگا لی ہے، تو رمضان کے مہینے میں اللہ چاہتے ہیں کہ یہ پاک صاف ہو جائے۔ اسی لیے روزے کی علت کو ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ اس روزے کے ذریعے سے تمہارے اندر تقوی آ جائے، تم اللہ والے بن جاؤ، تم میرے بن جاؤ، اللہ یہ چاہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ گناہوں سے صاف ستھرا ہونے کا مہینہ ہے، تقوی اختیار کرنے کا مہینہ، ایسا مہینہ ہے کہ جو ہم کو ولایت دلاتا ہے، اللہ کا ولی بناتا ہے، اللہ سے قریب کرتا ہے، اللہ کا قرب دیتا ہے، اللہ کی معرفت دیتا ہے۔ بلکہ توبہ میں تو کبھی دیر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ کہا جاتا ہے نا حضرت حکیم الامت کا یہ جملہ کہ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی اور تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی۔ تو موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ 8 دن کتنے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور بچھڑ گئے، گزشتہ ہفتے میں کتنے بچھڑ گئے، نوجوان کیا، بوڑھے کیا، بیمار کیا، صحت مند کیا، سب چلے جاتے ہیں۔ جب ویزا آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے تو کوئی رکتا نہیں ہے، اور موت کا فرشتہ کسی کو رکنے بھی دیتا نہیں ہے۔ اور یہ کہ میں رمضان المبارک کو کیسے گزاروں گا، اور یہ پورا مہینہ میں جو اہتمام کروں گا، عبادتوں کا، دعاؤں کا، تلاوت قرآن کا جو اہتمام کروں گا، ابھی سے کچھ نہ کچھ شیڈول بن جائے، اس لیے کہ خوش نصیبوں کو رمضان نصیب ہوا کرتے ہیں۔ اللہ جن کو چاہتے ہیں ان کو نصیب ہوتے ہیں، اور جس کو نصیب ہو جائے وہ نصیب والا ہوتا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے آپ، جس کو نصیب ہو جائے وہ نصیب والا ہوتا ہے۔